والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وآل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبیب اللہ. گناہ کارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ. خراب و خستہ و کارم شفاعت یا رسول اللہ. تیرا ثانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبا. توئی در گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ. برادران اسلام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت ہدیہ محبت پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام میرے مسلمان بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی مسلمان ماں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے اس خالق کا جس کی عطا سے اوپر کا دروازہ کھول گیا. اس کی عطا سے اللہ تعالیٰ کے محبوب کے توسل سے آج ہم جمعہ مبارک کے بابرکت اجتماع میں شامل ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ اس اجتماع کے توسل سے میری آپ کی بخشش فرمائی. آج میں جنت اور اہل جنت کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ بات نقل کرتے ہیں اردو کے حوالے سے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل ہو گئے. حضرت عکاشہ حضور کے غلام ہیں، صحابی ہیں. اب جب حضور انعام کی بات کریں تو پھر وہاں صحابہ بیٹھے ہوں تو وہ کچھ نہ مانگے، ایسا ہو نہیں سکتا. حضرت عکاشہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. کن لوگوں میں؟ جو 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں.
اللہ اکبر۔ فدعا، پس حضور نے دعا فرمائی۔ یہاں پہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کاشا یہ نظام تو قیامت کے دن کا ہے، نہیں، اللہ نے جو وعدہ کیا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ساری کثرتیں تیرے لیے ہیں، محبوب جتنی بھی کثرتوں کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں پر تیری کثرتوں کا آغاز کر دیتا ہوں، انا اعطیناک الکوثر۔ حضرات گرامی قدر حضرت عکاشہ نے جب دربار مصطفیٰ میں بیٹھ کر زبان مصطفیٰ سے یہ سنا کہ اللہ قیامت کے دن 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا، حضرت عکاشہ تڑپ اٹھی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں کر دے۔ فدعا، پس حضور نے دعا فرمائی۔ پھر ایک اور صاحب نے عرض کی، پھر ایک اور صاحب نے دعا کے لیے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بھی دعا کریں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ظاہر ہے حکمتیں تھیں، حضور کی محبت کی حکمتیں تھیں۔ اب جو عکاشہ کو مقام ملا دنیا میں رہتے ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عکاشہ کو یہ خبر دے دی کہ قیامت کے دن سب کا حساب ہوگا، تیرا حساب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرے ان 70,000 خوش نصیبوں میں ہو جاؤں۔ حضور نے دعا فرما دی۔ پھر ایک اور نے کہا جی میں چیز بنڈ دی ہوئے نا، ایک نو مل جائے دوجا کہنا چل میں بھی لے ہی لواں، تیجا کہنا میں بھی لے ہی لواں ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے بات تو ہوئی نا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پاک سکا، اور پھر کسی نے یوں بھی کہا کہ جسے چاہا در پہ بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا جو روزہ رسول پر گیا نہیں تو وہ ناکام مسلمان ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ تو کرم کے فیصلے ہیں، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اب حضرت گرامی قدر حضرت عکاشہ کے بعد ایک اور صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بھی دعا کریں۔ حضور نے فرمایا، بڑے جملے ہیں، فرمایا اس بارے میں عکاشہ تم سے سبقت لے گئے، یعنی اس دعا کے طلب میں حضرت عکاشہ تمہارے سے سبقت لے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن ابو وجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، میری امت کے ایک فرد کی شفاعت کی وجہ سے، ایک فرد کی شفاعت سفارش، یہ سنن دارمی کے اندر یہ بات موجود ہے، حدیث نمبر 2842، حضرت عبداللہ بن ابو وجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے ایک فرد کی شفاعت کی وجہ سے بنو تمیم قبیلے کے افراد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ
کوئی اور شخص ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ میرے علاوہ اور ہوگا۔ یعنی پتہ چلا کہ شفاعت کی بات ہے جو جس کو اللہ اذن دے گا وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جنت کے حوالے سے جو کہ میں نے آج باب جو شروع کیا کہ جنت کے فضائل اور جنت کی اہمیت، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ کریم آقا علی نبینا وعلیہ تحیۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہو جائے گا وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ جس کو جنت ملے گی وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ کیوں؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ نعمتیں حاصل کرے گا اور کبھی محتاج نہیں ہوگا، اس کے کپڑے میلے نہیں ہوں گے، اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں موجود ہوں گی جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوں گی اور کسی کے کانوں نے سنی نہیں ہوں گی اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ آج میں آپ نماز پڑھنے میں اگر کوئی دقت محسوس ہوتی ہے، کوئی پریشانی، کاروبار ہے ظاہر ہے، بند کر کے روک کے پھر آنا، یہ بھی آج کے دور میں بڑا جگرا ہے۔ دکان کو بند کر کے آنا بڑی بات ہے، کاروبار کو چھوڑ کر آنا بڑی بات ہے۔ تو اسی چیز کا انعام کیا ہے؟ کپڑے تک نہیں میلے ہوں گے۔ جنت میں کپڑے میلے نہیں ہوں گے اور ایسی ایسی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوگی، کسی کانوں نے سنی نہیں ہوگی اور کسی کے دل میں خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جنت میں ظاہر ہے کوڑا پھینکنے کی جگہ دنیا اور اس میں موجود سب چیزوں سے بہتر ہے۔ آئیے حدیث سماعت فرمائیں۔ حدیث نمبر 2854 سنن دارمی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک لکڑی کی جگہ دنیا اور اس میں موجود سب چیزوں سے بہتر ہے۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فمن زحزح عن النار، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تمہیں قیامت کے دن پورا اجر دیا جائے گا۔ جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ شخص کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی چیز ہے۔ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کی چیز ہے، اور حقیقت ہے ہم اگرچہ اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں، خیال کریں، سوچ و بچار کریں تو کیا ہے، کبھی کسی کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ بھائی، بڑا بھائی بیٹھا چھوٹا چلا جاتا ہے، بعض اوقات آپ اللہ کے جملے نہیں کہنے دینے چاہیے، برابر تو کھا دے گے،
ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਰਾਜ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤਾਂਘਾਂ ਤੇ आशा ਤੇ उम्मीदां सन। आप मोहब्बत में ये जुमले बोलते हैं, लेकिन अजीजाने गिरामे कदर फिर अपने हाथों से लहद में उतार कर आते हैं। जितना मर्जी कोई प्यार करने वाला क्यों ना हो, जितना मर्जी कोई चाहने वाला क्यों ना हो, जितना मर्जी कोई कुछ भी है, कहते हैं ना मरे हुए के साथ मरा नहीं जाता। हाँ जी, आंसू बहा सकता है, खाना छोड़ देगा, एक टाइम का 2 टाइम का, आखिर खाना पड़ेगा। तो हजरात गिरामी कदर, जन्नत, अच्छा आखिरी हदीस, जन्नत में दाखिल होने वाला सबसे पहला गिरोह कौन सा होगा? अल्लाह। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का सबसे पहला गिरोह जन्नत में जो दाखिल होगा वो 14वीं रात के चांद जैसे उनके चेहरे चमक रहे होंगे। जो जन्नत में हुजूर की उम्मत का पहला गिरोह, देखिए निशानियां हुजूर दे रही है, फरमाया उनके चेहरे 14वीं रात के चांद जैसे होंगे। फिर इसके बाद जो लोग होंगे वो आसमान में मौजूद सबसे चमकदार सितारे जैसे होंगे। हजरत उकाशा फिर खड़े हो गए। पहले जो मैंने शुरू में हदीस बयान की उसमें भी हजरत उकाशा का तज़किरा है। हजरत उकाशा खड़े हो गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह मुझे भी उन लोगों में शामिल कर दे। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह इसे भी उन लोगों में शामिल कर दे। हज़रात गिरामी कदर, ये करीम आका अलैहिस्सलाम निशानियां बयान कर रहे हैं अहले जन्ना की, और खास कर उन लोगों की जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। और सबसे पहले जो जन्नत में दाखिल होंगे जाहिर है वही होंगे ना जिनको बगैर हिसाब किताब में अल्लाह जन्नत अता करेगा। और उनकी तादाद कितनी है? सरकार फरमाए 70,000 लोग होंगे जो जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल होंगे, जिनका हिसाब होगा ही नहीं, जिनका हिसाब होगा ही नहीं। अब ना हिसाब होने से मुराद क्या है? ना हिसाब होने से मुराद क्या है? ये अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत की बारिश बरसाएगा, उन पर अपनी करम की नवाज़िशें अदा करेगा, जिसकी वजह से अपने उन पर तो अल्लाह जन्नत में आला मुकाम अता फरमाएगा। हज़रात गिरामी क़दर, बस इतना ही कहूँगा, ये सफ़र का बाबरकत महीना है। इस बाबरकत महीने को जिस तरह पिछले जुमे की बात हुई, लोगों के अंदर ये आम मुहावरे में मशहूर है कि ये मुसीबतों वाला बलाओं वाला महीना है, ऐसा कहना जायज़ नहीं है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में सदका व खैरात में, अल्लाह की बारगाह में सर सुजूद हो, नमाज की पाबंदी करें। मैंने फ़ज़ाइल जन्नत के बारे में हदीस बयान की और इनको मद्देनज़र रखते हुए शौक़ के साथ, शौक़ क्यों? सरकार फरमाते हैं कि फरिश्ते जो आते हैं ना ज़मीन पे, तो जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं तो अल्लाह पूछता है कहाँ गए थे? अल्लाह से कोई चीज़ छुपी नहीं। या अल्लाह तेरी दुनिया में क्या देखा? अल्लाह तेरे बंदों को देखा, क्या कर रहे थे? तेरा जिक्र कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? जन्नत मांग रहे थे। फरिश्तों, क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? नहीं मौला, जन्नत को देखा नहीं है। अगर वो तेरी जन्नत को देख लेते ना तो और टूट कर और शौक से
اور عقیدت سے تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس سے مختصر اس حدیث کا آخری جملے ہیں، سرکار فرماتے ہیں، رب فرمائے گا فرشتوں جاؤ تم گواہ ہو جو میں نے اس تمام لوگوں کو جو آدھی رات میں یا اپنی بزم میں بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے، جس ٹائم بھی وہ میرا ذکر کر رہے تھے، جاؤ میں نے ان تمام بزم والوں کو جنت عطا کر دی ہے، بخشش عطا کر دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔